تیسرے پارے کی آیت نمبر 254 سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کی کسی سے دوستی ہوگی اور نہ کفار کے لیے شفاعت ہوگی اور کفار ہی ظالم ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی بہت سی ضروریات کو پیسوں کے عوض خرید لیتا ہے، پوری کر لیتا ہے، بہت سے مسائل کو حل کر لیتا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف دنیا میں ہی ہے۔ آخرت میں پیسوں کے عوض کوئی چیز نہیں ملے گی، بلکہ قرآن کریم نے کہا کافر اگر ساری دنیا کے برابر سونا بھی لے آئے گا نا تو اس دن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، تم وہ دن آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ خرچ کر لو سے مطلب کیا ہے؟ یعنی آخرت کے لیے سیو کر لو، محفوظ کر لو۔ ایک دن ایک بکری تحفہ آئی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا شانے کا ایک حصہ، حضور علیہ السلام دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے، ایک حصہ رکھ لیا، باقی سارا تقسیم کر دی، ساری بکری تقسیم کر دی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو عرض کی، حضور بس شانے کا ایک حصہ میں نے بچا لیا، باقی سارا میں نے خرچ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا نا شانے کا ایک حصہ نہیں، ایک دستی بچا لی، باقی سارا خرچ کر دیا۔ حضور نے فرمایا بس دستی ہی نہیں بچائی، باقی سارا بچا لیا ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا وہ بچ گیا۔ تو یہاں پر تلقین یہ ہے، اے ایمان والو، یہ دنیا میں تمہیں مال دیا، سب کچھ عطا کیا، جو کچھ ہے، مال ہے، وقت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، وقت ہے، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس صلاحیت ہے، آج اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ آج خود کو اللہ کے راستے میں تھکا لو، جسم کو خرچ کر لو، وقت کو خرچ کر لو۔ یہ جو خرچ ہو گیا نا، یہی بچ گیا، اسی کی بچت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی وہ بیان سننے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تراویح میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، وہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، یہاں اتنا ٹائم، اتنا وقت، بہت ٹائم لگ جاتا ہے جی۔ کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا جی آپ نے 40 منٹ کا کہہ دیا تراویح کے بعد، 40 منٹ بہت زیادہ ٹائم ہے۔ تو میں نے اکثر یہی عرض کیا، میں نے کہا جو یہ خرچ ہو گیا یہی بچا ہے، جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا نا یہی بچ گیا ہے، باقی تو سارا گیا۔ قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی حدیث عرض کی تھی، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، جو گناہ گار ہیں وہ تو پچھتائیں گے ہی، نیک بھی پچھتائیں گے۔ نیک اس بات پر پچھتائیں گے کہ ہمیں کچھ نیکیوں کے عوض جنت مل گئی، لیکن اگر وہ فلاں وقت ہم نیکی میں خرچ کرتے تو کتنا بڑا اجر تھا۔ جو وقت اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوگا اس پر پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے فرمایا، اے ایمان والو، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ کس کی دوستی کام نہیں آئے گی؟ کافر کی دوستی کام نہیں آئے گی، کافر کا تعلق کام نہیں آئے گا، ایمان والے کا تعلق کام آئے گا۔ جس نے اللہ کے حبیب سے محبت کی ہے یہ تعلق کام آئے گا، اولیاء کرام سے محبت کی ہے یہ تعلق کام آئے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے نا، جب ایک سٹیج ہوگا وہاں سے اعلان ہوگا اور اس میں یہ بھی کہا جائے گا، این المؤذنین، اذانیں پڑھنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ شفاعت کرو۔ این الفقراء، فقراء کہاں ہیں؟ وہ بھی آ جاؤ، تم بھی شفاعت کرو۔ اب شہداء، صلحاء، حفاظ کرام، ائمہ،
یہ شفاعت کریں گے لوگوں کی، اب اپنے تعلق والوں کی یہ شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو دوستی کام آئے گی لیکن ایمان والے کے کام آئے گی، کافر کے کام نہیں آئے گی۔ شفاعت ہوگی لیکن ایمان والے کی ہوگی، اور شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا۔ اس سے آگے قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ کرسی کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ یہ ایسا اسم مبارک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں، لیکن دو نام ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ پہلا اللہ، دوسرا رحمان۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے، فیض الرحمن ہے، فضل الرحمن ہے، تو آپ اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عبد الرحمن کا مطلب ہے رحمان کا بندہ، تو آپ اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحمان تو اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ اور رحمان، اللہ کے سوا یہ کسی اور کے لیے نام نہیں بولے جا سکتے۔ اور بہت سے اسماء گرامی ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں۔ رحیم، اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، اللہ کی حبیب بھی رحیم ہے، مسلمانوں کو بھی قرآن کریم میں رحیم کہا گیا ہے۔ کریم اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، حضور کا بھی نام ہے، لیکن یہ دو نام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اچھا، یہ جو اسم مبارک ہے اس میں جلالت اللہ، نہ اس کا جمع ہو سکتا ہے نہ اس کی تثنیہ ہو سکتی ہے، یہ واحد ایک ہی ہے، ایک ہی ہے اور ایک ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ ہم بھی زندہ ہیں لیکن جیسا زندہ اللہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے، کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم کب تک زندہ ہیں؟ جب تک یہ سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، جب تک رب چاہے گا۔ ہمارے جسمانی نظام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایک بھی چیز رک جائے تو ہماری باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو ہم زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خود زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ صرف اس کی ذات ہے جو قدیم ہے۔ قدیم وہ شے ہوتی ہے جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ ہم پرانا سٹرکچر، پرانی بلڈنگز کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ قدیم ہے، تو ہمارے ہاں یہ قدیم کا لفظ بولا جاتا ہے، وگرنہ قدیم اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو، جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، وہ قدیم ہوتی ہے، اور وہ ذات صرف میرے رب کی ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہم کام کر لیں، جتنے مرضی ہارڈ ورکر ہوں ہم، بہرحال ہمیں نیند ستاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، سو بھی جاتے ہیں، اونگ بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب کچھ اس کی ملکیت ہے۔ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہم مالک بنتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقتاً مالک ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا نا، ایک شخص آیا، شاہی آداب کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بادشاہ کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، جیسے کوئی گوشہ تلاش کر رہا ہو اپنے لیے۔ پوچھا بھی کون ہو تم؟ اس نے کہا مسافر ہوں۔ یہ شاید ابراہیم بن ادھم کا دربار تھا، بلخ کے بادشاہ تھے۔ کون ہو تم؟ جی مسافر ہوں۔ تو ادھر کیا کر رہے ہو؟ آرام کرنے کے لیے اس مسافر خانے میں جگہ دیکھ رہا تھا، اس مسافر خانے میں آرام کرنے کے لیے جگہ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ارے تیری مت ماری گئی ہے، یہ تو بادشاہ کا دربار ہے، شاہی محل ہے۔ چونک کر بادشاہ کی طرف متوجہ کر کہا جی آپ ہیں اس کے مالک؟ جی۔ آپ سے پہلے کون تھا؟ میرے والد گرامی۔ ان سے پہلے کون تھا؟ جی میرے دادا جان۔ اور آپ کے بعد کون ہوگا؟ جی میرا بیٹا۔
فرمایا یہی تو مسافر خانہ ہوتا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، مسافر خانہ بھی تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ راستے میں چلنے والا شخص ایک جگہ پر قیام کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ فرمایا تم ایسے ہی ہو، کچھ دیر کے لیے تمہارا یہاں پر قیام ہے، تو ہر چیز کا مالک میرا رب ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ شفاعت ہوگی قیامت کے دن، لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ ایک مرحلہ ابتدائی ایسا ہوگا، انبیاء، شہداء، صلحاء سب ڈر رہے ہوں گے۔ حدیث میں اس کا تفصیل سے بیان ہے، بلکہ وہ میں نے عرض کی تھی ایک دن حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، سبھی ڈر رہے ہوں گے۔ جلیل القدر انبیاء اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لوگ چلتے چلتے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لوگ حضور کے پاس آئیں گے نا، سب نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، حضور سے آ کر عرض کریں گے حضور شفاعت کریں، حضور کہیں گے انا لہا، ہاں اس کے لیے میں ہوں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی۔ اب حضور سر انور سجدے میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اے سراپائے حمد و خوبی سر انور اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جو سوال کریں گے پورا کیا جائے گا، جس کے حق میں شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ تو قیامت کے دن شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں اگر راسخ ہو جائے نا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا گناہ کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، یا جس محکمے کے متعلقہ ہم جرم کر رہے ہیں اس محکمے کو پتہ نہ چل جائے، یا جس شخص کے متعلق ہے اس کو پتہ نہ چل جائے، یا جس سے رسوائی کا ڈر ہے وہ نہ جان لے۔ تو سب سے زیادہ جس کی پکڑ شدید ہے وہ تو رب کی ذات ہے نا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے، بندوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ بندہ شرمائے کہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے یہ وجود عطا فرمایا، مجھے نعمتیں عطا فرمائیں، اتنا کچھ مجھے عطا فرمایا اور مجھے دیے جا رہا ہے، عطا کیے جا رہا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میں اسی رب کی نافرمانی کروں؟ تو یہ بڑا زبردست یہاں پہ یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ وہ جانتا ہے اے انسان تیرے آگے پیچھے، تیرے اندر کیا ہے، تیرے نہا خانے میں کیا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، تیری سوچوں کے محور کہاں کہاں جا رہے ہیں، سب اس کے علم میں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم میں سے وہ لوگ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ ہمارے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی ہے جتنا ہمارا رب چاہتا ہے، لیکن وہ علم بھی ہمیں کوشش کے ذریعے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ بغیر پڑھے نہیں آئے گا علم، بغیر پڑھے علم حاصل ہو جائے یہ نہیں ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ پہلا حکم اقرا، پڑھ، پہلا حکم ہمارے لیے، قلم کی قسم قرآن کریم میں ارشاد فرمائے گی، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے کی قسم۔ ہمیں پڑھنے کی تاکید یہاں تک کی گئی، فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑ جائے۔ یہ چین کا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں اس دور میں چین بہت دور کی جگہ کو سمجھا جاتا تھا، ہمارے تو ساتھ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا
کسی دور کی جگہ کے لیے ہم کو قاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کو قاف گئے تھے تم. عربوں کے ہاں بہت دور جگہ اس کو چین کہا جاتا تھا. فرمایا سب سے دور جگہ بھی جانا پڑے تو علم کے لیے جاؤ. تو علم اللہ تعالیٰ جتنا ہمارے نصیب میں اتنا عطا فرماتا ہے، لیکن ہمیں کوشش سے اس کو حاصل کرنا ہے. اور ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ جو ہمارے متعلقہ دینی احکام ہیں ان کو ضرور جانیں. یہ ہم پر فرض ہے. ہم ضروری احکام جو ہیں ان کو نہیں جانتے، یہ ہم خود کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. دیکھیے ایک شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، آپ اس کو 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کروا دیتے ہیں، اس کو کام کرنا ہی نہیں آتا کپڑے کا، تو یہ نادان ہی نہیں ہے؟ جس کو کام کرنا ہی نہیں آتا اس کو آپ انویسٹمنٹ کرواتے ہیں کہ بھئی تم کپڑے کا کام کرو، وہ تو برباد کرے گا، راس بھی خراب کر دے گا. خسارہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، یہ جسم دیا ہے، اس جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کا سارا نصاب قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے. اور ہم یہ نصاب نہیں پڑھیں گے تو اس بدن کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے، نفع دینے والا علم عطا فرمائے. واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یعنی اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، ہر جگہ اس کی حکومت ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. جس بندے کے کنٹرول میں جتنا بڑا ایریا ہو اس کو اتنی زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے کہ بڑا ایریا ہے، بڑا علاقہ ہے، بڑا ادارہ ہے، اس کے ہر معاملے کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، انسان تھک بھی جاتا ہے. فرمایا زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے، یہ سارا اسپیس، گیلیکسی، سب کچھ ہر جگہ اسی کی حکومت ہے. اور اس کو مینٹین رکھنا اس کو تھکاتا نہیں ہے، اس کو دیکھنا اس کو تھکاتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند بڑی عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی شریف ایسی آیت ہے، یہ ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. جن کو نہیں یاد وہ ضرور یاد کریں، نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. آسان طریقہ، آپ اس کو اب تو موبائل کے اندر اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں، موبائل میں آیت الکرسی ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو سن لیں. کسی بھی قاری صاحب جن کی آواز آپ کو سمجھ لگ جائے، آسان لگے لہجہ، وہ آپ بار بار سنتے رہیں. ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ تسبیح کر لیں، تسبیح پکڑ لیں 100 والی، 100 ڈیجٹ والی یا 100 دانوں والی، 100 بار سن لیں اس کو، انشاءاللہ آپ کو آیت الکرسی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. آسان طریقہ. اچھا اگر آپ کو یاد ہے آیت الکرسی، پھر کسی کو ضرور سنا لیں، کسی حافظ صاحب کو، اپنے امام صاحب کو، مولوی صاحب کو سنا لیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے. جیسے ہی سانسوں کی ڈوری ٹوٹی جنت میں پہنچ گیا. اللہ اکبر، کتنا آسان طریقہ ہے. تو یہ آیت الکرسی تو ہمیں لازمی یاد کرنی چاہیے. ایک تو جنت جانے کا آسان ذریعہ، پھر حفاظت کے لیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی مال کی حفاظت کے لیے. آپ کہتے ہیں میں حفاظت کر رہا تھا تو رات کا وقت تھا، ایک چور آیا اور اس نے مال بھرنا شروع کر دیا چوری کرنے کے لیے. میں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میرے حالات اچھے نہیں تھے، غلطی سے میں نے چوری کر لیا، تو مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ نہیں کروں گا. یہ کہتے ہیں مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے. کہتے ہیں صبح سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں بڑا غریب ہوں اور بڑے مشکل حالات ہیں تو مجھے چھوڑ دو، تو مجھے ترس آیا میں نے چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ رات کو پھر آئے گا. جو گزشتہ ہوا اس کی بھی خبر دے دی، جو آئندہ ہوگا اس کی بھی خبر دے دی، وہ پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا حضور نے کہا ہے تو ضرور آئے گا. کہتے ہیں میں رات کو پھرنا انتظار میں چھپ کے گھات لگا کے بیٹھا رہا. وہ آیا، پھر اس نے وہی چوری شروع کی، میں نے پھر پکڑ لی. میں نے کہا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا جی بہت غریب ہوں، بڑے مشکل حالات ہیں، میرے بہت بچے ہیں، عیال دار ہوں، تو پلیز ایک بار مجھے چھوڑ دو، دوبارہ نہیں کروں گا.
کہتے مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے فرمایا ہاں بھی کیا ہوا رات والے قیدی کا؟ انہوں نے پھر ساری بات بتائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب تیسری رات پھر کہتے میں نے کہا اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ آخری بار ہے۔ جب میں نے پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا اچھا چلو سودا کرتے ہیں، تجھے میں بڑے مفید کلمات بتاتا ہوں، بڑے فائدے والی بات بتاتا ہوں، اس سے تمہیں بڑا نفع ہوگا، اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے، چھوڑ دیا۔ صبح سرکار کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا ہاں بھی کیا بنا رات والے قیدی کا؟ جی یہ معاملہ ہوا، پھر یہ اس نے مجھ سے سودے بازی کر لی، یہ اس نے مجھے اچھی بات بتائی، اس کے بدلے میں نے چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے دیکھیں نا صحابہ کرام علم کے لیے، اچھی بات کے لیے کتنے حریص تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا دو ساتھیوں نے کہ بھئی ایک دن میں کاروبار کروں گا اور تو حضور کے پاس بیٹھا رہنا، حضور سے باتیں سنتے رہنا۔ اگلے دن تو کاروبار کرنا، میں حضور کے پاس بیٹھا رہوں گا، جو باتیں تم سنو گے تم رات کو مجھے بتا دینا، جو میں اگلے دن سنوں گا رات کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو ہم اپنا کاروبار بھی مینیج کرتے رہیں گے اور حضور سے جو موتی مل رہے ہیں ان سے محروم بھی نہیں ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام کو بتایا، حضور نے فرمایا تھا تو بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ واقعی آیت الکرسی اگر انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور رات بھر شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پتہ ہے یہ 3 دن سے کون آ رہا تھا تیرے پاس؟ نہیں حضور۔ فرمایا یہ شیطان ہی تھا، شیطان تیرے پاس آ رہا تھا۔ تو آیت الکرسی شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور بڑی برکات ہیں، اس کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ اس سے آگے ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اب زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو پکڑ کے لٹا کے کہیں چل پڑھ کلمہ، نہیں تو مار دیں گے تجھے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اعلیٰ کلمت الحق کے لیے جہاد کی اجازت ہے، جب اس کی شرطیں پوری ہوں تو جہاد کرنے کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے۔ اب وہاں پر جو کفار ہیں ان کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنا مطیع کرنے کا حکم ہے تاکہ سرکشی نہ کریں، جیسے جزیہ وغیرہ ہے۔ تو زبردستی کسی کو ہم مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن اس سے ایک معنی اور لیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ زبردستی شرعی احکام کا اپنے بچوں کو پابند نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ بچوں کو تربیت پیار سے ہی کرنی ہے، لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں مناسب سختی کی بھی اجازت ہے۔ مثلا حضور کی حدیث ہے بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اب حسب ضرورت سختی بھی کرنی پڑے تو کرو، لیکن نمازی بناؤ اس کو۔ اسی طرح اور بھی جو شریعت کے احکام ہیں، بچے ہیں آپ کی کفالت میں ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، تو دیگر معاملات میں مہمانوں کے سامنے مینر سکھانے کے لیے، اپنی عزت کے لیے سارے معاملات میں ہم سختی کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں وہاں پر ہم کہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ معنی غلط ہے۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، وہ دوزخی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے آگے حیات بعد الممات کے 2 واقعات ہیں، ایک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ایک حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ کو بیان ہوگا، صرف اس کا ترجمہ تھوڑے سے وقت میں سماعت فرما لیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو
مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ، تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، جو واقعات میں نے عرض کیے ہیں وہ اس سے آگے ہیں، اس آیت کی میں وضاحت عرض کر دیتا ہوں، ابھی ایک آدھ منٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بادشاہ نمرود تھا، یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور لوگ اس کے پاس راشن کھانا وغیرہ اسی کے پاس لینے کے لیے آتے تھے۔ جب کوئی راشن لینے آتا تو یہ اس کو کہتا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا جناب آپ ہی تو میرے رب ہیں، تو پھر یہ اس کو راشن دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس آئے، جامع البیان میں ہے یہ کہ آپ اس کے پاس آئے، اس سے راشن کی ڈیمانڈ کی۔ اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب اللہ ہے، جس نے جہانوں کو پیدا کیا، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ اس نے کہا زندہ کرتا اور مارتا تو میں ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، انہیں جس کو چاہوں پکڑ کے مار دیتا ہوں، اور اگر کسی کو سزائے موت کا حکم ہو تو میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تو زندہ کرتا اور مارتا تو میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اچھا، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا، مغرب سے ریورس کرنا، اس کو نکال سورج کو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ اس بات پر مبہوت رہ گیا کہ اب اس کا کیا جواب دے۔ اب اس نے آپ کو راشن نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، راستے میں ایک ریت کا ٹیلا تھا، اس کے قریب سے گزرے تو تھوڑی سی ریت کپڑے میں باندھ لی تاکہ گھر جاؤں ایک دم خالی ہاتھ دے کر گھر والے پریشان نہ ہوں، تو بعد میں انہیں سمجھا دوں گا۔ وہ پوٹلی رکھ دی آپ نے، تو اہلیہ صاحبہ نے وہ کپڑے کی پوٹلی کو اٹھایا، کھولا تو وہ بہترین کھانا تھا اس کے اندر۔ تو یہاں پر یہ ذکر ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس سے آگے دو انبیاء کے تذکرے ہیں، ان کا ذکر ہے حیات بعد الممات کے حوالے سے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے اس کو قرآن کریم نے بار 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 بیان کیا ہے، اور عقلی دلائل سے، تاریخ کے واقعات سے بیان کیا ہے، کیونکہ اس سلسلہ میں اگر ایمان کمزور ہو جائے تو ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ زندگی میں شتر بے مہار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح درست عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔